پاک کا ہم کیا ادا کریں؟ میرے محترم دوستو، اللہ نے جو یہاں منظر کشی کی ہے، یہاں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی کم ہے، صرف میں ترجمے پر اتفاق کروں گا، اور ترجمے سے بھی آپ بہت کچھ اخذ کریں گے۔ کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں رہن میں ہے۔ رہن، ہم اردو میں رہن کا کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ گروی، گروی اردو کا لفظ ہوگا، گروی تو گفتوں میں بھی بولا جائے، گروی کیا مطلب کسی سے کوئی پیسہ لینا ہو کہ بھئی میں آپ کو اپنا مکان دیتا ہوں، آپ پیسہ دے دیں، جب میں آپ کو پیسہ دے دوں گا مکان دے دینا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروی بولتے ہیں، گروی رہن، گروی بولتے ہیں یا رہن بھی بولتے ہیں، صحیح۔ ہر انسان اپنے بدلے میں گروی ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں گروی، میں آپ سب، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اگر ہم نے اس مقصد کو پورا کر لیا جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو گویا ہم آزاد ہو۔ اب جو مقام ہمارے باپ ہمارے اماں کا تھا، ہم اس کے اولاد ہیں نا، اب اس مقام پہ تو ہم حق رکھتے ہیں۔ پھر وہ کون سا مقام تھا؟ جنت تھا نا۔ جنت کس کی؟ کس کی آبائی گھر ہے؟ میرے اور آپ کا آبائی گھر ہے۔ ہمارے ماں باپ جس گھر میں تھے وہ ہماری وراثت ہے۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ایک امتحان میں ضرور ڈالا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اعمال اپنے ماں باپ جیسے کر کے آؤ گے تو یہ گھر تمہارا، گروی ہم نے کر دیا اس جنت کو تمہارے لیے، اب گروی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہین، میں بھی گروی ہوں اس ٹائم اپنے اعمال کی بدلے میں۔ اللہ نے میرے گھر کو گروی رکھ دیے میرے اعمال کی بدلے۔ اگر میں نے اچھا عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے بندے لے لو، آزاد ہو گئے ہو، یہ گھر تمہارا ہے۔ اور اگر ہم نے دکان میں ورکڑے نہیں 10 لاکھ روپے میں اخذتے دي لشپږ میاشتو لپاره، که په 6 میاشتو کې مې 10 لاکھ روپے ادا نه کړې نو بیا به څه شي؟ دا دکان دا کور خو د 1 کروڑ دی، ما ګروي کړی دی په 10 لاکھ کې، که په وخت مقرره کې مې ادا کړې خو زما، او که مې ادا نه کړې هغه به بس کور قرار کښېنول، دا که د 1 کروڑ دی که د 10 کروڑ دی اوس د ما څه دا کور دغسې به راته وایي که میں نے عظیم کر دکان کو 10 لاکھ میں گروی رکھ دیا، 6 مہینے وقت مقرر کر دیا، اور گروی والی چیز سے ہم فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ مکان ہے تو بند، دکان ہے تو بند، فائدہ اٹھائیں گے تو مارکیٹ ریٹ پر کرایہ بھی مقرر ہوگا، تب جا کر ہم فائدہ اٹھا سکتے، سوائے بھینس کے۔ اگر کسی نے گائے بھینس بکری کسی کے سامنے گروی رکھ دیا کہ یہ آپ لے لیں، مجھے اتنا پیسہ دے دیں، جب اس موقع پر پیسہ دوں گا تو آپ میرا بھینس بکری گائے دے دینا، اس میں جس کے پاس یہ گائے بھینس گروی رکھا جا رہا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کی دودھ استعمال میں لا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ آپ جو گھاس کھلاتے ہوں گے نا، خرچہ کرتے ہوں گے اس پر نا، اس کے بدلے میں آپ دودھ لے سکتے۔ باقی دکان میں تو آپ خرچے تو نہیں کر رہے، اس کو بند رکھیں، فائدہ اٹھانا ہے تو پھر کرایہ مقرر کر لیں۔ مکان سے اسی طریقے سے مکان ہے، اگر فائدہ اٹھانا ہے کرایہ مقرر کر دو، نہیں تو گروی ہے بند کر کے رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وقت مقررہ پر اگر عمل صالح کر کے آؤ گے تو یہ مکان جنت تمہارا، نہیں تو پھر گلہ نہ کرنا۔ الا اصحاب الجحیم، مگر سوائے جنت والے آزاد ہیں، ان کے ساتھ کوئی گروی کا معاملہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو آزاد فی جنات یتساءلون۔ ایک دن اہل جنت میں بیٹھ کر اللہ فرمائیں گے، ان کے دل میں یہ آئے گا کہ یا اللہ
ہم اہل جہنم کا حال دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل جہنم کس حال میں ہے. بہت سے لوگ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، یقیناً جہنم میں ہوں گے کہ اللہ ان سے ذرا لیک سلیک کرے. اب تو حضور فرماتے ہیں کہ 500 سال کے فاصلے پر بھی کوئی جہنم سے دور ہوگا، وہ بھی پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہوگا. اتنا تو دور سے بھی پیاس کی شدت، وہاں سے وہ ہوا جو لو، سبی والے سے پوچھو لو کیا ہوتا ہے، حکم آباد والے سے پوچھو جو گرم لو چلتی ہے، جو گرم لو اڑ کر جہنم سے آئے گا، پھر انسان کو انہات پیاسا ہو پانی پلا دو تو کہاں سے نظارہ ہوگا، کس طرح نظارہ ہوگا. سائنس نے اس بات کو سمجھنا آسان کر دیا. اب واشنگٹن میں کچھ ہو رہا ہو، یہاں سے کتنا میل ہے واشنگٹن کوئٹہ سے؟ کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ ہزاروں میل ہے. کتنا؟ 10,000 10,000 شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا. لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ گھر بیٹھے اس سے دیکھ رہے کریں. تو سائنس نے اس بات کو سمجھانا آسان کر دیا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. جب جنتی کہیں گے یا اللہ ہم جہنم والوں کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اس طرح سامنے کر دے گا جہنم جیسے آپ کوئٹہ میں بیٹھ کر امریکہ کا نظارہ کریں. فلانا بھی جل رہا ہے، یہ تو فلانا ہے، اس طرح ایک ایک نظر آئے گا، صاف ستھرا چہرہ نظر آئے گا. ما سلککم فی سقر، ارے تم تو بڑے اچھے انسان تھے، کس چیز نے تمہیں اس سقر میں پہنچایا؟ شاید سقر کو بھی سقر کا اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ گرمی کی انتہا ہوتی ہے. جہنم کے ایک طبقے کا نام سقر ہے. ہم لوگ ذرا ہلکا کر کے اس کو سقر بولتے ہیں. اس سقر سے سقر کی تھوڑی گرمی کچھ کم ہوتی ہوگی شاید. ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ ارے تم تو بہت اچھے انسان تھے، جہنم میں جل رہے ہو. ما سلککم، وہ 4 باتیں سامنے رکھیں. اللہ نے سمجھا ہے. میرے محترم دوستو، ان 4 باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس وقت جو جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ ان 4 باتوں نے ہمیں جہنم میں پہنچایا، ابھی اس کی فکر کرو. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ پہلی بات وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز نہیں، اذان کی آواز سن لیتے، ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا، فکر ہی نہیں تھی کہ کتنی عظیم اللہ کی آواز ہے. معمولی تانے دار کہے کہ آ جاؤ تانے میں تمہارے اوپر کوئی مسئلہ آیا ہے، بھاگتے ہوئے جا. اللہ فرما رہے آؤ کامیابیوں میں لے کر سوتے رہ جاتے ہیں. کتنے ظلم ہے جو ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں. ما سلک قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز. خدا رات میں نمازوں کی بھی فکر کیجیے، بچوں کی نمازوں کی فکر. اچھا کوئی بھی عمل تھا، کہا دوسرا عمل یہ تھا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کبھی غریب کو کھانا نہیں دیتے. میرے محترم دوستو، کمائی کا آپ نے مزہ تو چکھا ہے، کبھی ان غرباء پر خرچ کرنے کا مزہ بھی تو چکھا. یتیم بچے، بیوہ کا گھر ہے، ہمسائے میں کوئی غریب غربا ہے. خدا کی قسم یہ جنتی صفت ہے جو غربا کا خیال ہے، جو ان معصوم بچوں کا خیال ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، کوئی معصوم ہاتھ آگے آ جائے اور آپ سے کہے بابو جی یہ قلم لے لو، سوچ بھی پڑ جاؤ یہ معصوم بچی کس گھر کی ہے، کس چیز نے اس کو مجبور کر کے یہاں تک پہنچا دی. یہ مستی میں تو یہ قلم اور یہ چیزیں نہیں بھیج رہی ہیں،
اس کے پیچھے بھی گھر میں کوئی ضروریات زندگی کا مسئلہ ہوگا. بہت بلند صفت ہے یہ، اللہ کی صفت ہے. تخلقوا باخلاق اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرو. اللہ کتنی دیر ہے نواز رہے، کتنی دیر. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص ہے، دکاندار ہے بغداد سے. یا حضرت ہم پریشان ہو گئے. حضرت نے فرمایا کیا پریشانی؟ کہا لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں دکان پہ، اب پتہ نہیں چلتے یہ مستحق ہے کہ نہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، حضرت شیخ نے بڑا عجیب جواب دیا. دکانداران نے بغداد بازار کے دکانداروں سے کہا آپ اللہ کے نام پہ دے دیا کریں، مستحق ہو دے دیا کریں، نہ ہو تب اس بات کو تم چھوڑ دو، ان کو بھی دے دیا کرے. اللہ تمہیں وہ خزانوں سے بھی دے گا جن کے تم مستحق ہو، اور وہ خزانے بھی دے گا جن کے تم مستحق نہیں ہو. تم اللہ کے بندوں پر اللہ کے بندوں ترس کھاؤ، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. کبھی کنواں دے گئے، کنواں دے گئے اس سے پانی نکلتا رہتا ہے، کبھی کمی آئی ہے. یہ تو نہروں کے پاس انتظام ہے، وہ ہمیں صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچا رہے، ورنہ خدا کی قسم کسی مقام پہ کوئی کمی نہیں. خزانے ہیں اللہ کے پانی کے. یہ مت سوچو کہ شيء ورقه من الجيبه هتسوق كانت ودري من قال ليش زبانه هو بابا انا نصيحات ولا كم مجبوري دينا فما خكل شيء ولا ورقه ولم نكن نطعم المسكين سے نکل آئے مساکین پر خرچ کر. یہ دوسری بات. اور تیسری انہوں نے وہ یہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ. جس مجلس میں دین کے خلاف باتیں ہوتی تھی ہم اس مجلس میں بیٹھتے تھے. جس مجلس میں دین کے خلاف باتیں ہوا کرتی تھی ہم اس مجلس میں بیٹھتے تھے. ایسے مجلس میں جب آپ دیکھیں دین کے خلاف باتیں شروع، فوراً اٹھ جایا کر، فوراً یا ان کو کہہ دیتا معاف کرو، یہ مجلس کہیں اور کرو. قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، دین کے متعلق علماء، یہ بھی معجزہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اللہ کا قرآن دین اس دنیا میں باقی ہے علماء بھی باقی رہے، کسی عالم کی مخالفت نہ کیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک میرا قرآن حدیث دنیا میں رہے گا علماء بھی رہے. دینی مدرسہ جو انہی کے متعلق ہے کبھی ان پر بات نہیں کیا گیا. وہ جوتوں کی جگہ پر بیٹھ کر مانگتے ہیں اور تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور چوتھی بات جو کہیں گے وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. قیامت ستم کا استغفر اللہ کا عیش. پتہ نہیں یہ قیامت ہو گیا نہیں. علماء تو بات کر رہے ہیں کہ ایسا قیامت ہو گیا، ایسا پلسرات ہو گیا، ایسے چیزیں. پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ نہیں. یہ علماء کی بات نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن اٹھا کر 88 نام قرآن میں صرف قیامت کا آیا ہے. 88 نام. جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصل قیامت کب قائم ہوگا، اللہ کا کیسے جواب ہے؟ اللہ کا کیسے جواب ہے؟ آخری پارہ کون سا ہے؟ عما يتساءلون عن النبأ العظیم. اے میرے حبیب عما یہ ایسا ہے چلتے میں یہ پھر الف یہاں حذف ہو گیا. عما اے میرے حبیب کس چیز کے متعلق یتساءلون یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. عما کس چیز کے متعلق یتساءلون یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم وہ بہت بڑی خبر کے متعلق. نبأ العظیم اللہ نے کہا
قیامت کو جو فرمایا بہت بڑی خبر، بہت بڑی خبر. یہ بہت بڑی خبر کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. دنیا میں ہم قیامت کو کوئی میدان حشر نہیں، کوئی قبر میں حساب کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ان کی باتیں ہمیں ڈراتے ہیں. ہاں آئنسٹائن بدبخت پوری زندگی اس نے کہا میرا یہ کمیونسٹوں کا باپ کہا میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کی دلوں سے قیامت کا اور اللہ کا خوف نکالوں تاکہ آئندہ کوئی قیامت سے بھی نہ ڈرے اور اللہ سے بھی نہ ڈرے. جس نے روس کی بنیاد رکھی، یہ لینن کا بھی باپ تھا، آئنسٹائن. اللہ کے خلاف پوری زندگی اس نے کام کیا. مر رہا تھا، لوگوں قریب گئی، کچھ پڑھ تو رہا ہے یہ آئنسٹائن، کیا پڑھ رہا ہے؟ قریب گئی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، مرتے رہو. اسی نے کہا آئنسٹائن پوری زندگی جس اللہ کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، اب موت کے وقت اسی کا نام لے رہے ہو. خدا کی قسم جیسے بدن ہزار جگہ سے کاٹا جا رہا ہو، جب اللہ کہتا ہوں کچھ سکون آتا ہے چل جائے گا کہ لفظ اللہ کیا ہے. ان چار چیزوں نماز کی فکر، غریبوں کی کہانی کی فکر کرتے رہا. ایسی مجلس میں کبھی نہ بیٹھے جہاں دین کی مخالفت کی بات ہو. قیامت کو کبھی مت دیکھنا. جہنمیوں نے کہا یہ چار باتوں کی وجہ سے ہم جہنم میں. اللہ